أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات واللہ علیم حکیم. صدق اللہ العظیم. سورہ النور آیت نمبر 58 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ پھر جو ہے گھروں کے اندر یا گھر کے جو کمرے ہیں ان کے اندر داخل ہونے کے لیے رہنمائی دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، لازم ہے کہ تمہارے مملوک، والذین لم یبلغوا الحلم، اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، جو ہے 3 اوقات کے اندر جو ہے وہ اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. من قبل صلاۃ الفجر، صبح کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھتے تھے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. 3 عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں. ان کے علاوہ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان کے بعد وہ بلا اجازت اگر آیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات واضح فرما رہا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ اپنے آیات کو، اپنے ارشادات کو واضح فرما رہا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اور جو عورتیں جوانی کی عمر سے گزری بیٹھی ہیں، نکاح کی امیدوار نہیں ہیں، تو فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے وہ اپنی چادریں جو وہ پردے کے لیے کرتی ہیں باہر آنے کے لیے ان کو اتار دیں، تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں. لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنی نمائش کرنے والی نہ ہو. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ حیاداری برتیں تو ان کے لیے بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر کوئی مذائقہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے باپ کے گھروں سے، اپنے ماؤں کے گھروں سے، بھائیوں کے گھروں سے، بہنوں کے گھروں سے، چچاؤں کے گھروں سے، جو ہے پھپھیوں کے گھروں سے، ماموں کے گھروں سے، خالاؤں کے گھروں سے، یا جن کی چابیاں تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں، اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ، تو اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں. لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اس بات پر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تو اپنے گھر والوں پر سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا تحفہ ہے، دعائے خیر ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ اپنے آیات کو تمہارے سامنے واضح کر رہا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام.
یہ سنہری ہدایات ہیں جو اہل ایمان کو دی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا تعالی ہمیں بھی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔